اس میں پیش صرف فلفور یہ ہوئی کہ آج ہماری ملاقات ہوئی ہے. ہماری جو ڈائلاگ کمیٹی جس پہ ہم تشکیل دینے جا رہے ہیں، جس کی بریفنگ ہماری قیادت آپ کے سامنے پیش کرے گی، اور اس کے اندر کونسل لائرز ایکشن کمیٹی میں یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ سارے ڈاکیومنٹس جن کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے کیئر ٹیکر کے زمانے سے لے کے اب تک جو یہاں پر سندھ میں زمینیں دی گئی ہیں، اور وہ جس قانون کے تحت اور کہاں کہاں پر ان کی اس وقت تک لیز ہوئی ہے، اور اگر لیز نہیں ہوئی ہے تو ان پروسیس کیا ہو سکتا ہے، جس میں ہمیں نیکسٹ ویک اور ود ان 12 days ایک میٹنگ تشکیل دی جائے گی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ وہ میٹنگ کے بعد ہم آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے. مزید بریفنگ اس میں کراچی بار کے پریزیڈنٹ عامر نواز وڑائی صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل ہماری جو بہت بڑی ڈیمانڈ تھی وہ 6 کینالز سے ریلیونٹ تھی، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کی اور 6 کینالز کو بند کر دیا. اس کے بعد ہمارا جو دوسرا سیکنڈ ایشو تھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ایشو تھا، وہ کارپوریٹ فارمنگ سے ریلیونٹ تھا. کارپوریٹ فارمنگ سے ریلیونٹ ہم نے کل ہماری جب یہ نوٹیفیکیشن آیا اس کے بعد ہماری 6 کینال سے ریلیونٹ ہماری سی سی کی میٹنگ ہوئی. سی سی کی میٹنگ میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، چونکہ ابھی جو پروویژنل گورنمنٹ ہے اتنے دنوں سے کوئی انہوں نے ہم سے سیریس رابطہ نہیں کیا اس سے ریلیونٹ، تو وہ ہم سے پروپرلی میٹنگ کرے اور ہمیں بتائے کہ وہ اس میں کیا کرنا چاہ رہی ہے. اس کی میٹنگ کے بعد ہم نے جب ہمیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو پروویژنل گورنمنٹ ہے وہ اپنے کچھ نمائندوں کو ہمارے پاس بھیجنا چاہ رہی ہے اور وہ ہم سے میٹنگ کریں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا. کل پورے سندھ کے دھرنے ہم نے ختم کر دیے تھے ایکسیپٹ ببرلو کے دھرنے کے. اس کے بعد آج ہماری میٹنگ ہوئی، لا منسٹر صاحب ضیاء الانجار صاحب نے میٹنگ کی جس میں ہماری جو ڈائلاگس کمیٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے، جس میں بات چیت ہوئی اور ہمارے جو دوست تھے انہوں نے 2 ٹاپک جو ہے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کارپوریٹ فارمنگ جو ہے سندھ میں نہیں چاہیے. انہوں نے ریسنٹلی جو 14,000 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ کا ایشو چل رہا تھا اس پہ بھی بات کی. ضیاء صاحب نے کہا کہ ابھی وہ 14,000 ایکڑ زمین الاٹ نہیں ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سارے ڈاکومنٹس پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور جب ہم آپ کو سارے ڈاکومنٹس پرووائڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ ایک میٹنگ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. اس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ وہ 6 یا 7 تاریخ کو جو بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈاکومنٹس ہماری ڈائلاگس کمیٹی کو دیں گے، اور اس کے بعد ڈائلاگس کمیٹی جو ان سی ہے وہ اس کو اسٹڈی کرے گی، اور 13 مئی کو ہماری یہ جو ڈائلاگس کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوگی گورنمنٹ آف سندھ کے نمائندوں سے. اور اس کے بعد جلد از جلد یہ جو ہمارا کارپوریٹ فارمنگ کا جو ایشو ہے وہ ریزولو کیا جائے گا. گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ مثبت جو رپلائی آیا اور کرنٹ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سارے دوستوں نے ہماری جو سی سی ہے اس نے باہمی مشاورت کے بعد آج جو ببرلو میں ہمارا دھرنا قائم ہے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم ببرلو والے دھرنے کو بھی ختم کرتے ہیں. اور ہم سب دوستوں کا، تمام وکلا برادری کا، ببرلو کے عوام کا، پوری سندھ کے عوام کا، خیرپور کا، سکھر کا، لاڑکانہ کا، سول سوسائٹی کا، فنکر کا، جتنے بھی فنکار ہیں ان کا، جتنے بھی آپ جرنلسٹ لوگ ہیں، ٹی وی چینلز جتنے بھی ہیں، آپ سب کا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں ان سب کا، عام عوام کا، ہر کسی کا بے حد مشکور ہیں، کیونکہ آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے، آپ سب کی وجہ سے یہ جو ہمارا پروٹیسٹ ہے یہ کامیاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی دی، اور وہ کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 کینالز کی صورت میں دی. اور فردر چونکہ جو اس ٹائم پہ بارڈر کی صورتحال چل رہی ہے، ہم سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی سالمیت پہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، اور کوئی بھی ہو اس نے اگر پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور دریائے سندھ کے لیے جس سے ہم آلریڈی پاکستان کے وفاق سے لڑ رہے ہیں، ہم انڈیا کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اس کا وہ پانی لے اور کسی قسم کی کینالز لے. آپ سب دوستوں کا بے حد شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ اور اشرف کھوکھر صاحب حیدرآباد کے پریزیڈنٹ، ان 2 کی آپ بات سنیں پھر سوال جواب کا نمبر وائز آپ سیشن شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تہہ دل سے مشکور ہوں اپنی پوری سندھ کی وکلا برادری
बिलखुसूस और सिंध की तमाम आवाम का बिलउमूम, जिन्होंने इस पूरी जद्दोजहद में आज 12वें दिन मुसलसल हमारे साथ कंधा कंधा में मिला के सिंध के मुख्तलिफ जगहों पे धरने दे के रखे और दूर दराज इलाकों से आए, मुसलसल पार्टिसिपेट किया और इस चीज़ की यकीन दहानी की कि सिंध के न सिर्फ दरियाए सिंध के पानी की हिफाजत हो बल्कि सिंध की ज़मीनों की भी हिफाजत हो। जे अलबत्ता कि कल वफाकी हुकूमत ने CCI के इजलास के बाद एक कैनालों को मनसूख करने का ऑर्डर जारी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद हम वकला बरादरी ने ये मुनासिब समझा कि जब तक हमारा दूसरा मुतालबे के ऊपर पेशरफ्त नहीं होती तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। और हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं, जिन भी मसलहतों के बुनियाद पे आज का धरना जो जिस तरह से आमिर नवाज वड़ाइश ने बताया है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ अटल है। हम किसी किस्म की कारपोरेट फार्मिंग यानी सनतकारी की काश्तकारी सिंध के अंदर होने नहीं देंगे। हम 1 इंच जमीन सिंध की किसी को नहीं देने देंगे। इस मुद्दे में हम चाहते हैं कि सिंध की जमीनें सिर्फ और सिर्फ सिंध के लोगों को और उनके गरीब भाइयों को मिले, और जो हमारी कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट के तहत जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वो हारी जिनको 25 एकड़ या उससे कम जमीन है, 25 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों को अलॉटमेंट नहीं होगी, और वो लोग होंगे जो पड़ोसी होंगे, जो उस देह के मकीन होंगे, जो उस तहसील के मकीन होंगे, जो उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे या जो उस प्रोविंस के होंगे। लिहाजा हमारा ये अटल है। ये बेशक जो भी मशावरती हमारी हैं वो हम कोशिशें जारी रख रहे हैं, लेकिन हमारा ये इरादा अटल है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सरहदों पे जो शोरश है, हम उसके बारे में भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि सिंध के सपूत और सिंध की दुख्तरें कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो मुल्क जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले वोट दिया था उसकी सालमियत पे हमला हो। लेकिन साथ ही साथ हम ये वाज़ेह करते हैं कि जब सिंध के ऊपर बात आएगी तो फिर हम किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करेंगे। हम मोदी को भी ये वाज़ेह करना चाहते हैं और हम बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को भी ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि सिंध के हकूक की किसी तरह से कोई खिलाफ वर्जी करने की हिम्मत ना करे, जसारत ना करे, वरना इससे भी मुश्किल कॉन्सिक्वेंसेस को देखने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक सेकंड, इसमें 2 चीजें और डिस्कस हुई थी। एक चीज ये डिस्कस हुई थी कि वकला पे जो भी केसेस हुए हैं, जो भी FIRs हुए हैं, उससे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध वापस लेगी। और दूसरी चीज ये है कि जो चोरियां हुई हैं सारी, उसमें एक कमेटी तश्कील दी गई है, और जितने भी ये जो चोर मोबाइल्स वगैरह सब कुछ चोरी हुए, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, इसकी रिकवरी की जिम्मेदारी है कि वो सब लोगों को रिकवर करके देंगे। सर ये देखिए सर, आपको थोड़ा आगे आ जाए। बस मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग और जो कैनाल इशू है उससे हम लाजिम मजलूम समझते हैं, वो इंटरकनेक्टेड है। तो इसके ऊपर जो है हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यही कह रहे थे कि आप कैनालों का नोटिफिकेशन रोल बैक का आएंगे लेकर, तो उसके बाद जो है ना डायलॉग्स के दरवाजे खोलेंगे। तो सेम ऐसा ही हुआ है। अब गवर्नमेंट ने जो है हमें अप्रोच किया है, डायलॉग कमेटी के साथ बातचीत हुई है, लेकिन जो है ना फर्दर अब जो भी मामला आते हैं इंशाल्लाह वो हम जल्द जो है मीडिया को भी बताएंगे। ये एक तारीखी कामयाबी हुई है, मतलब हम किसी को डिफीट किया या क्या, लेकिन अल्लाह ने हम को इज्जत दी है। और मैं अपने CC के बिहाफ के ऊपर एक मीडिया को एक और भी अनाउंसमेंट करेंगे कि 17 अप्रैल जिस दिन हमने यहाँ पर फर्स्ट डे हमने आके अपना धरना स्टार्ट किया था, उस दिन को हम जश्न सिंध का जो है दिन कर रहे हैं, और आइंदा से हर साल 17 अप्रैल को यहाँ बबलू पे इसी मुकाम के ऊपर जश्न सिंध मनाया जाएगा। थैंक यू। चांडियो साहब कैदपुर के प्रेसिडेंट है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमारी शुरू दिन से आए तो वो 2 लाख बात आपसे शेयर करें। जैसा कि हमारे खैपुर बाग मेजबान बाग सब खैपुर के अवाम और खैपुर के अवाम, सिंध के अवाम से मालूम हुआ जिनको भ्रमण करने से तकलीफ हुई हो, ड्राइवर्स हजरात को, मजदूर हजरात को, मगर ये सिंध का इशू था इसलिए हम मजबूर थे, आखिरी हद तक हमें जाना पड़ा। इसलिए हम खुशी खुशी ये काम नहीं किया, मजबूरन किया, जिसमें सारी सिंध के अवाम का फ़ायदा था। और जो हमारे 2 बड़े अहम डिमांड थी, आपकी दुआ से दोनों डिमांड्स तकरीबन पूरी हो गई है।
اس لیے آج ہم نے سب نے مل کے جو پروگرام کیا ہے دھرنا اٹھا رہے ہیں، اور جو بھی یہاں پہ چوریاں ہوئی ہیں جائز جس کی گاڑیاں گئی ہیں موٹر سائیکل گئی ہیں، انشاءاللہ وہ سید جعفر علی شاہ اور میں اس کمیٹی میں ہمیں سی سی نے انہیں نامزد کیا ہے، اور ہم ایس پی صاحب سے مل کے یہ مسائل حل کریں گے، اور جو بھی ہماری خیر بار کے نمائندے ہیں ان سے مل کے سارے ہم مل انشاءاللہ جو سکے جائز حل رہیں گے۔ سر ہمیں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہیے کہ عرصہ نے جو کل سرٹیفکیٹ ریجیکٹ کیا ہے، جو واٹر اویلیبلٹی کا ریجیکٹ تھا، اس کا ڈیفینیٹلی اثر اس کارپوریٹ فارمنگ پہ پڑا ہے، کیونکہ پانی اویلیبل نہیں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آدھا یہ جو کارپوریٹ فارمنگ والا ایشو ہے یہ ڈیڈ ہو چکا ہے، اور ہم مزید امید رکھتے ہیں جو ڈائلاگ ہوں گے کہ ہم سندھ حکومت کو کنونس کریں گے کہ یہ کینسل کرے۔ اگر کینسل نہیں کریں گے تو پھر ہماری جو ہے وہ ایکشن کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن اس سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم سندھ، پنجاب، بلوچستان تمام لوگ جو سڑکوں پہ 2-3 دن کھڑے رہے، 12 دن تک کھڑے رہے، ان سے معذرت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہدف ہمارا بڑا تھا، چھوٹی تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں، ہم نے بڑا ہدف جو ہے ایک پوری 7 کروڑ کی آبادی کو بچانے کے لیے ہماری یہ اسٹرگل تھی، ہم کامیاب گئے ہیں۔ ہم آپ سب سے معذرت کرتے ہیں کہ آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، آپ کو ہم اپنی اس اسٹرگل میں شامل کریں۔ اچھا عامر بھائی یہ بتائے گا اس دوران کریک ڈاؤن کیا گئے، نشان آرائی سمیت کئی زخمی ہوئے، جس میں آپ نے وزیر قانون ضیاء الحق کا لائسنس منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آپ نے اپنے مذاکرات بھی کیے، ان کا کہنا ہے ایسے کوئی میرا لائسنس منسوخ نہیں کر سکتا، جو آپ کا وہ فیصلہ تھا وہ برقرار ہے، اس پہ ایکشن آگے چل کے لیا جائے گا۔ ہماری ان سے میٹنگ یہ گورنمنٹ ریپریزنٹیٹو اور رو منسٹر، ان سے ہم نے کلیئر کہا ہے کہ ذیشان ارائی پہ جو جھوٹی FIR کٹی ہے اس کو آپ واپس لیں گے، اور وہ جو پولیس والے ہیں ان کے خلاف ہم آلریڈی 22 وغیرہ ہماری اپلیکیشن داخل ہو گئی ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پراپرلی دیکھیں گے۔ عامر بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے حکومت سے باتیں کی ہیں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے کہ مسودہ تیار ہوگا اس طرح کے تھے؟ سر دیکھیں، اگر نہیں کریں گے، آپ سب کے پاس ریکارڈ ہے، ابھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا مین مسئلہ حل کر دیا ہے، یہ وکلا کو شوق ہے دھرنا دینے کا، سب کچھ کرنے کا، ہمارے پاس ہمارا احتجاجی حق باقی ہے، ہم نے ان کو ڈرافٹ بھی دیا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس احتجاجی حق ہمارا باقی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہمیں تکلیف ہو نہ کسی اور کو۔ آپ نے ایک کمٹمنٹ کی ہے، ایک بات کی ہے، آپ اس کو پراپرلی آن کریں، 6-7 تاریخ کو آپ ڈاکومنٹ دیں، 13 تاریخ کو آپ میٹنگ کریں، اور جو بھی پروسیس ہے اس کو جلد از جلد کمپلیٹ کر کے جو بھی ہماری ریزرویشن ہے ریلیونٹ ٹو دی کارپوریٹ فارمنگ اس کو ختم کریں۔ صاحب یہ بتائیے گا پارٹی کی دوران جو انہوں نے یہ کینالوں کے حوالے سے واپسی پہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو اتنی جلدی آپ ان کو تھوڑا کریڈٹ دیں گے نہیں دیں گے؟ کیونکہ پریشر تو آپ لوگوں نے دیا ہی دیا تھا، احتجاج تو آپ نے کیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے بھی اس پہ زیادہ سنجیدگی دکھائی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ اس کینالوں کے خلاف ہے، تو آپ ان کو کوئی کریڈٹ وغیرہ دیں گے یا کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وکلا برادری کا پہلے دن سے موقف ہے کہ ہمیں کسی کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عامر بھائی کا بیان ہے، یہ سرفراز میتلو کا بیان ہے، یہ ایاز تنیو کا بیان ہے، یہ سید جعفر علی شاہ کا بیان ہے، یہ اشر کھوکھر صاحب کا بیان ہے، یہ رحمان کورائی کا بیان ہے، یہ ہمارے چانڈیو صاحب کا بیان ہے، یہی ہمارے سیتو صاحب کا بیان ہے، یہ ہم تمام وکلا کا بیان ہے۔ اور میں یہ بتاؤں آپ کو، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمیں اس کا کریڈٹ ملے، آپ اس کو دے دیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری جیت یہ ہے کہ سندھ کے عوام کی جیت ہوئی، اور اس میں پیپلز پارٹی کے رول کو بالکل ہم ڈینائی نہیں کرتے، اپوزیشن پارٹیز کے رول کو بھی ہم ڈینائی نہیں کرتے، انہوں نے بھی یہاں پہ کلیدی رول پلے کیا ہے، حکومت نے بھی رول پلے کیا ہے، لیکن اوورآل یہ سارے لوگ مل کے، ہم سب مل کے سندھ کا عوام بنتے ہیں، یہ سندھ کی جیت ہے، اور سندھ کے عوام کے اندر جو شخص انکلوڈیڈ ہے ان سب کی جیت ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ یہ جیت اور یہ فتح اور کریڈٹ وکلا کا ہے، سارا سندھ جانتا ہے، پورا ملک جانتا ہے، کوئی بھی کریڈٹ لے وہ بھلے اپنے طرف لے لے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے،
तो अगर ये मुलाकात कामयाब नहीं होते और आपके जो भी शरायतें उन पर वो पूरा नहीं उतरते तो अगला आपका क्या राय है? सर देखें, अभी हमने उनसे रिक्वेस्ट कर ली है, इसमें हमारी लॉयर सेक्शन कमेटी में डिस्कशन होगा। कल भी एक चीजें कंसीडर थी, आज भी है। इन केस ये होता है, हमारे पास ऑप्शन है, हम सीएम हाउस के बाहर धरना दे सकते हैं या कुछ और जो भी हमारा होगा लीगल प्रोसीडिंग, सीपी वगैरह जो भी। लेकिन हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट से कि काइंडली जो आपने कमिटमेंट की आप अपनी कमिटमेंट पूरी करें ताकि आपको भी तकलीफ न हो और हमें भी। और बाकी जहाँ तक जो भी भाई क्रेडिट का ताल्लुक है, दोबारा हम कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए, जिसको लेना है। सर 26वें अमेंडमेंट और पीका पे हम खड़े हुए सही है, उसमें फर्दर हमारी जो डायलॉग्स कमेटी है उससे हम जो है वो फर्दर उससे रेलेवेंट भी वर्क करेगी। जो भी होगी उसको हमने टास्क दिया है कि वो इन दो से भी रेलेवेंट फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविजनल गवर्नमेंट से मिले और जो भी मुस्बत होगा और फिर अगर लायामल होगा जो सेकंड फेज में हम अगर कोई एक्शन करते हैं, वेदर हम वैसे हम इंटरेस्टेड नहीं हैं इन सब में, हम ये सिर्फ चाहते हैं कि काइंडली आप जो है चीजों को अच्छे तरीके से करें। कन्वेंशन हुई है तो उसमें हमने बात पूरी के पूरे पाकिस्तान की चीजें हैं, तो ये पाक और पूरे वर्ल्ड पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन और होगी, ये जदोजहद के लिए तो वो अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे वाज़ेह करता हूँ कि देखें, पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 11 अप्रैल को कॉल किया था, जिसमें सिर्फ 2 एजेंडे हैं हमारे, कैनाल्स और कारपोरेट फार्मिंग। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं अमेंडमेंट की हिमायत की है। हम यहाँ पे तमाम लोग जो हैं इन 2 इश्यूज पे मुत्तफिक हैं। उसके आगे अगर कोई राय अमल कोई और अपनी बॉडी बनाना चाहती है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हम 26वीं अमेंडमेंट के हक में हैं और उसके साथ खड़े रहेंगे। के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे हम बैठेंगे जो भी होगा, लेकिन हम उनकी मदद जरूर करेंगे।